اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لائٹ بھی جا رہی ہے، وائی فائی بھی آف ہے، کیا بات ہے۔ یہ تو وہی شعر آتا ہے کہ آج اتنی بھی میسر نہیں ہے میں خانے میں، جتنی چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں۔ بتی بند ہے نا بیٹھ؟ ہاں ویسے ہی بند ہے، آواز بند کی ہوئی ہے، دیکھ لو، سارے سمجھتے ہیں بیچارے، لیکن کیا کریں۔ لیکن ہے یہ کون؟ یہ اب میں آپ عوام سے پوچھتا ہوں۔ ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جو اوورسیز پاکستانی تھے، جو تھوڑا بہت مکس ہو کے کچھ سیکھ کے آئے، کچھ بدل کے، آپ نے نہیں دیکھا جو پردیس سے رہ کے آتے ہیں تو ان کے ایٹیٹیوڈ تھوڑے بدل جاتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، محنتی بن جاتے ہیں، تو ان کو موقع نہیں دیا جاتا ادھر، تو ان کہتے ہیں یہ باہر انہیں کام کیتا ہے، اتنے کہڑا انہیں کرنا ہے، الٹا بیچارے لے دے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ووٹ بیچارے نہیں ڈال سکتے، کیا وجہ ہے یہ؟ ویسے کیا یہ باہر والوں کو، جتنی بھی بار دنیا میں کام کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، یہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف، جاہل، جانور؟ دے ڈونٹ نو even how to be vote. They are change what in the humanity. They learn a lot there. انہوں نے سیکھا، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے رہنا سیکھا۔ آپ لندن میں رہتے کبھی ہوئے ایسے کرائسس آ جاتے ہیں اکانومی کے ذریعے یا دوسرے اور ریزن کے ذریعے، مذہبی ذریعے وہاں پہ کوئی ایسا چکر نہیں چلتا، ان ملکوں میں بالکل نہیں ہے۔ یہ کٹھے کام کرتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں۔ میں تو ایک دفعہ، میرے کرسچن بردر تھے ادھر، تو میں ان کو نا چائے پلاتا ہوتا تھا، تو میں نے ایک دن نا وہی کیا یار، میں کہتا یار ان کے ملکوں میں ہم گئے، انہوں نے ہمارے کپ تو نہیں وکھرے کیے یار، کتنی بےزتی کی بات ہے یہ۔ کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ بتائیں مجھے، میں تو پڑھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کھانا بالکل جائز ہی نہیں ہے بیٹھ کے، یا ان کے برتن میں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ کون سا مذہب ہے جو آپ کو انسانیت سے بھی، اگر پوٹ ہی ایک ہو پھر، لیکن وہ تو نہیں کرتے ہمارے ساتھ، وہ تو ہر شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ کیا ہم کوئی جماندروں کو سپیریئر ہے؟ نہیں، ہمیں بے علم رکھا گیا ہے۔ بڑی چینجنگ ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن اور جو حدیثیں میں جانتا ہوں نا، الحمدللہ مجھے کوئی اچھا استاد ملے، میں ایک لکی ہوں، جن بولے نہیں، کتابیں دیں بھر بھر کے مجھے، شکریہ ان کا، اللہ ان کو جزا دے۔ مولانا مبارک احمد کریمی صاحب جب ساری زندگی پڑھاتے رہے انتظامیہ کے مطابق، تو میرا خیال ہے قاری صاحب بھی مجبور ہوں گے، اور کیا ہے، مجبور کر دیے جاتے ہیں بھی۔ آپ نے تو دوسرے مذہبوں کو تو انسان سمجھنا ہی نہیں، یہ انسان ہی نہیں نا سمجھنا، جو باہر سے کام کر کے آتا وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، یہ کیا سوچ ہے؟ تو ویسے زرداری صاحب بڑا تہاڈا ویسے جکرا ہے، بڑے تسی چلاک بندے جے، تسی بھی مخالفت کی تھی، تو بے نظیر کہاں سے آئی تھی؟ اوورسیز سے نہیں آئی تھی، وہ پرائم منسٹر بن سکتی ہے لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ بلاول صاحب کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ آپ ویسے تو آپ بڑی تقریر کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہو سکتا ہے آپ کو مس گائیڈ کر دیا گیا ہو۔ آپ کو ایک سپیریئر وہ ہوتے ہیں جو مل کے چلتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ بڑوں کے ساتھ جس سے ضرورت ہے ان کے ساتھ تو آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں فوراً، ڈیڈی بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہنے سے نہیں ڈرتا، لیکن غریب کے لیے بولنا آپ کے لیے کفر ہے۔ کیوں؟ کیا چیز ایسی لگی ہوئی ہے آپ لوگوں میں، امیر لوگوں میں، یا جو خاندانی آپ گنے جاتے ہیں، کیا چیز ہے آپ میں کہ آپ نے یہ حق لیا؟ کس سے لیا؟ کیوں لیا کہ اوورسیز ووٹ نہیں ڈال سکتے؟
آپ نے آ کے یہ بدلا ہے نا، ماشاء اللہ. پھر بھی آپ بڑی بڑی پیاری گفتگو سے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن سوچ آپ کی کور چ تیریاں لتاں ہوئی پہ. میں یہی کہتا ہوں آپ کی جو نسل ہے نا بیٹیوں سے ہی چلنی ہے، ان کو آگے لائیں. میں صحیح کہتا ہوں، انصاف کریں گے آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے دکھی ہوں آپ کے اوپر، ہو سکتا ہے بہن بھی دکھی ہو، کیونکہ یہ بڑے لوگ حصہ نہیں دیتے بہنوں کو، وہ ستی کر دیتے ہیں. قرآن سے شادی ہوتی ہے کیوں؟ مانگنا لے کوئی. یہ میرے بینگ ایکسپیرینس بھی ہیں اور دیکھے ہوئے بھی ہیں. تو وہ کیسے عورت کو حقوق دیں گے اسمبلی میں تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ ہی. تو کیا آپ لوگ غلام کر سکتے ہو؟ بس ختم ہو گئی آپ کی حکمرانی. اب بندے کے پتر بنو، یہ میرا چیلنج ہے زرداری صاحب، چیلنج ہے. آپ کرتے ہوں گے چھپ کے وار، ہم چھپنے والے نہیں ہیں. آ جاؤ، جو کرنا کر لو. لیکن میں یہ آواز اٹھاؤں گا آپ کے، میں علاقے سے ہی ایسے لوگ کو ایجوکیٹ کروں گا کہ وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے اگر آپ بدلے نہیں تو. توبہ کا راستہ کھلا ہے، توبہ کریں اور ان کو حقوق کے لیے لڑیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو غلام رکھیں آپ. اور میرے بیروکریٹ حضرات سے بھی یہ اسپیشلی اپیل ہے، ریکویسٹ ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ محنتی لوگ ہیں، اتنا سر کھپا کے اتنا کام کر کے جانے دے گے تو آپ وہ لوگوں کے لیے کیوں نہ مخلوق کے لیے ہو، انصاف کے لیے ہو. مزہ تب آتا ہے آپ کی ہارڈ شپ کا، آپ کے اسکل کا، آپ کی پڑھائی کا. یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے کیونکہ میں نے سیکھا ہے. تھوڑا لیٹ آیا ہوں لیکن آ گیا ہوں الحمدللہ. تو نواز شریف صاحب تسی بھی مخالفت کی تھی، پی ڈی ایم نے ساری مخالفت کی تھی 13-14 جماعتاں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کوئی سلجھا، جو اوورسیز ہیں وہ سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، وہ ملک چھوڑ گئے. لیکن پیسہ آنا چاہیے. کتنا پیسہ آپ لوگوں نے لیا ادھر سے؟ آپ کے ملک کی اکانومی وہ چلاتے رہے اوورسیز، لیکن ووٹ نہیں ڈالتے. کیا پتا کتنے بچے ان کے ہیں کتنے نہیں ہیں. نفس تو ہوتا ہے نا. چلو، جو مجبور کر دیے گیا ہے جانے انجانے میں ہوا، اس کو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن دیکھ کے تو نہیں نہ کھایا جا سکتا. اب میں نے یہ انفارم کر دیا آپ لوگوں کو، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہیں تو ان کو پکڑیں جا کے، مرنے سے مت ڈریں. یہ آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں، اس طرح یہ موت کے فرشتے سے بھی نہیں ڈرتے. میں صحیح کہتا ہوں، یہ عام آدمیوں کو کہہ رہا ہوں میں. ان کے لیے آپ لوگوں نے بڑے کٹے ہیں، لیکن یہ سازشیں ہی ہوئی ہیں. جس نے بھی غریب عوام کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے. بے نظیر صاحبہ سے کیا ہوا؟ یہی ہوا نا. کچھ ایگریمنٹ تھے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ زیادہ جانتی، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کے لوگوں کچھ غریب عوام کو دیکھا. جو ایکسپلین کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایم ایل اے وہی آتے ہیں نا. غریب آدمی تو عام مل بھی نہیں سکتا نا آپ لوگوں سے. یہی غلطی ہوتی ہے. تو وہ آپ بول رہے بڑے پھنسے ہوئے نہیں جی، تسی لیڈر جی، تو تھانوں تو خدا دی طرح پوجتے نہیں پے جی. یہ وہ کچھ ایگریمنٹ کیے ہوتے ہیں، وہ جیسے میرے ساتھ ہوا. میں نے بھی ایسے ہی کیا نا آپ کی محبت میں. تو کیا ہوا میرے ساتھ؟ کوئی کھڑا ہوا؟ یہ ہوتا ہے جو صحیح لیڈر، جو آپ کا ابھی ایسے میں ساتھ دے گا، تو اس کے جو نیچے جو مشیر ہوتے ہیں نا وہی اس کو پکڑتے ہیں اور کوئی نہیں پکڑتا. ٹھیک ہے، اس میں عام عوام کا قصور نہیں ہے. وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں کیا، کٹھ پتلی، جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں.
بلاول صاحب جو ذرا غور کریں اس کٹھ پتلی پہ. ہو سکتا ہے آپ کو کٹھ پتلی ہوں، آپ کے اپنے ہی مشیر کر رہے ہوں، آپ کے اپنے ہی چاہنے والے ٹرک کی بتی پیچھے لگایا ہو. یہ سمجھیں، آپ سمجھدار ہیں. ویسے پیار سے بھی بات کرنا اچھی بات ہے، گرج کے میں بھی کر لیتا ہوں. اور میری ویسے آواز الحمدللہ رب العالمین پھر ایسی جاتی ہے کہ سام سونگ جاتا ہے سب کو. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں بات اچھے اور ریزنیبل طریقے سے کرنی چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے یورپین جو ڈیولپ کنٹری ہیں میں اس طرح تقریر کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہو؟ تو آپ جذبات ابھارتے ہیں. ایک یہ اسکل ہے کہ جن کے حص نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو ان کے جذبات ابھار کے ان کو استعمال کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.